بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ نمبر 3، فاطمہ بنت حرم بن رواح، جو فاطمہ بنت اسد کی والدہ تھیں اور حضرت علی علیہ السلام کی نانی تھیں، منقول از مقاتل الطالبین۔ عبداللہ بن زبیر اور محمد بن حنفیہ۔ یہ واقعہ اکثر کتب سیر میں مذکور ہے۔ آقا شیخ زبی محلاتی نے فرسان الحجا میں اس کو بروایت ابن حدید سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں خطبہ پڑھا اور اس میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر سب کیا۔ جب محمد بن حنفیہ کے کانوں میں یہ خبر پہنچی تو آپ ضبط نہ کر سکے اور حکم دیا کہ ابن زبیر کے ممبر کے مقابلے میں میرے لیے ایک ممبر نصب کیا جائے۔ چنانچہ آپ ممبر پر تشریف لائے اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ اے گروہ عرب، تم سننے والوں کے چہرے مسخ ہو جائیں کہ تمہارے سامنے حضرت علی علیہ السلام کو سب کیا جا رہا ہے اور تم سب خاموش سن رہے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ید اللہ تھے اور کافروں اور منکروں کے لیے خدا کی جانب سے شعلہ برق تھے اور تیر قضائے الہی تھے جو ادائے دین کے سینہ پر از کینہ میں پیوست ہوتے تھے، اور وہ اللہ کی تلوار تھے جس نے حق سے منہ موڑنے والوں کی گردن کے خون گرائے۔ چونکہ منافقین ان سے رضامند نہ تھے اس لیے انہوں نے ان کو برا کہا اور ان سے بغض کیا۔ ابھی تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باحیات تھے کہ انہوں نے علی علیہ السلام پر حسد کیا، اور جب انہوں نے جوار پروردگار کی طرف رحلت فرمائی تو ان منافقوں نے اپنی قلبی کینوں اور حسدوں کو ظاہر کیا۔ کسی نے ان کا حق غصب کیا، کسی نے اثناء شب ان کو اچانک قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور کسی نے ان کو اپنی بد زبانی کا نشانہ بنایا، اور سب کیا۔ اگر آج ان کی ذریت اور ان کے موالیوں کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہوتی تو ان کے زندوں کی گردنیں اڑا دی جاتی اور ان کو تحقیق کیا جاتا اور ان کے مردوں کو قبروں سے نکال کر آوارہ پھینک دیا جاتا، اور خدا ان کو اپنے عذاب سے ذلیل و خوار کرے گا اور ہماری مدد کر کے ہمارے ہاتھوں ان کو مخذول کر کے ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ خدا کی قسم، علی علیہ السلام کو دشنام نہیں دیتا مگر کافر، چونکہ وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اعلانیہ دشنام نہیں دے سکتا، بس حضرت علی علیہ السلام کے وسیلے سے وہ در حقیقت رسول خدا کو ہی دشنام دیتا ہے۔ اور خدا کی قسم، یہ تمام جانتے ہیں کہ علی کے ہاتھوں میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، کہ آپ سے محبت کرے گا مگر مومن اور نہ بغض رکھے گا مگر منافق۔ اس کے بعد ابن زبیر نے دوبارہ خطبہ شروع کیا اور کہنے لگا کہ بنی فاطمہ سے تو میں درگزر کرتا ہوں، وہ جو بھی کہتے رہیں، لیکن یہ حنفیہ کا لڑکا کیوں جرأت کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے ام فتیلہ کے بیٹے، میں کیوں نہ بات کروں؟ تواتم میں سے صرف ایک ہی ہے جس سے میرا نسبتی رشتہ نہیں ہے، ورنہ یہ میرے فخر کے لیے کیا کم ہے کہ وہ میرے دونوں بھائیوں کی ماں ہے، اور علاوہ ازیں میں فاطمہ بنت عمران بن عائز بن مخزوم کا بیٹا ہوں
جو جناب رسالت مآب کی دادی تھیں، اور میں فاطمہ بنت اسد بن ہاشم کا بیٹا ہوں جس نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنی ماں سمجھتے تھے۔ الخبر، خدا کی قسم اگر ختیجہ بنت خویلد کا پاس نہ ہوتا تو میں اسد بن عبدالعزیٰ کی نسل میں ایک ہڈی نہ چھوڑتا، مگر یہ کہ اس کو توڑ دیتا، خواہ مجھے اس سلسلے میں کس قدر ہی مصائب کا سامنا ہوتا۔ یہ روایت مروج الذہب مسعودی میں معمولی اختلاف کے ساتھ موجود ہے، اور یہ یاد رہے کہ اسد بن عبدالعزیٰ خویلد کا باپ اور جناب ختیجہ کا دادا تھا۔ تذکرہ صفحہ 169۔ محمد بن حنفیہ اور عبداللہ بن زبیر کے درمیان اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر آپس میں مکالمات ہوئے۔ تذکرۃ الحفاظ العامہ میں واقدی سے نقل کیا گیا ہے کہ جب ابن زبیر کو مختار اور محمد بن حنفیہ کا آپس میں گٹھ جوڑ معلوم ہوا تو اس نے محمد بن حنفیہ سے اپنے لیے بیعت طلب کی، اور محمد بن حنفیہ نے چونکہ انکار کیا، لہٰذا ابن زبیر نے محمد بن حنفیہ کو اپنے قبیلہ اور جماعت بنی ہاشم کے 20 افراد کے ہمراہ سجن آرم میں قید کیا، اور ایک میعاد مقرر تک ان کو مہلت دی کہ اگر اس میعاد کے اندر بیعت کر لو تو فبیہا، ورنہ تم کو نظر آتش کر دوں گا۔ پس محمد بن حنفیہ کو اپنے بعض ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ مختار کو اس معاملے کی اطلاع دی جائے اور ان سے نصرت طلب کی جائے۔ چنانچہ حضرت محمد بن حنفیہ نے مختار کو اپنے حالات پر مشتمل ایک خط لکھا اور اس سے نصرت کی خواہش کی، اور یہ فقرہ بھی خصوصیت سے تحریر فرمایا کہ اے اہل کوفہ، ہماری مدد سے دستکش نہ ہو جانا، جس طرح کہ تم نے حسین علیہ السلام کی مدد سے کنارہ کشی کی تھی۔ جب مختار نے خط پڑھا تو بہت رویا، اور اشرف کوفہ کو جمع کر کے ان کے سامنے محمد بن حنفیہ کا خط پڑھا اور اپنی طرف سے آل رسول کی نصرت کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا کہ یہ تمہارے مہدی کا خط ہے اور اہل بیت پیغمبر کے سید و سردار کا خط ہے جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں چھوڑ گئے ہیں۔ اب لوگ ان کو قتل کرنا اور زندہ جلا دینا چاہتے ہیں، اور میں ابو الاسحاق نہیں ہوں کہ ان کی مدد نہ کروں۔ میں سواروں کے عقب میں پے در پے سوار بھیجتا رہوں گا کہ فوج کا ایک سیلاب زمین مکہ پر رونما ہوا اور ابن زبیر کو اپنے کیے کا وبال بھگتنا پڑے۔ چنانچہ عبداللہ جدلی کو 1000 کے ہمراہ روانہ کیا اور یکے بعد دیگرے ہزار سوار کا دستہ متعدد جرنیلوں کی زیر قیادت روانہ کرتا رہا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی
محمد وآل محمد.